الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله خالقنا العظيم. معزز سامعین کرام، خواتین اسلام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے ایک دن پہلے ماہ رمضان کی اہمیت کو بیان فرمایا تھا. حدیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ تفصیل سے موجود ہے. اس مبارک مہینے میں جو برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، دوزخ سے خلاصی کے حاصل ہونے کا یہ مہینہ ہے. اس مبارک مہینے میں جو ہدایات احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ اس موقع پر آپ کے سامنے پیش کرنے کا خیال آیا. چونکہ یہ مہینہ ماہ رمضان ہے، اس میں اصحاب ایمان کو کیا کام کرنا چاہیے، یاد رکھنے کے لیے میں پہلے ایک مختصر سی فہرست آپ کو سناؤں گا، اس لیے کہ اس کے ذیل میں سنائی جانے والی باتیں تو عام طور پر یاد نہیں رہتی، لیکن کچھ عناوین کے سنوا دینے سے ان عناوین کا، ان عنوانوں کا ذہن میں رکھ لینا آسان ہوتا ہے. تو ماہ رمضان میں کیا ہوں اعمال اصحاب ایمان کے. ایک عمل ہے صیام ماہ رمضان، دوسرا عمل ہے قیام لیالی رمضان، تیسرا عمل ہے ذکر اور تلاوت قرآن، چوتھا عمل ہے زکوٰۃ و صدقات و احسان، پانچواں عمل ہے اجتناب از عصیان، اور چھٹا عمل ہے تعلم اور تعلیم حدیث و قرآن، ساتواں عمل ہے کثرت تحلیل و دعائے جنان، اور آٹھواں عمل ہے استعاذہ از نیران. یہ یاد رکھنے کے واسطے میں نے ہم وزن الفاظ آپ کے سامنے رکھے. ماہ رمضان میں اعمال اصحاب ایمان ہیں صیام ماہ رمضان، قیام لیالی رمضان، تلاوت قرآن، زکوٰۃ و صدقات و احسان، اجتناب از عصیان،
تعلم و تعلیم حدیث و قرآن، کثرت تحلیل و دعائے جنان، استعاذہ از نیران۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ملا لیجئے جو صرف رمضان کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ موجودہ حالات کے پس منظر میں زیادہ اہمیت کی وجہ سے پیش کی جا رہی ہے، اور وہ ہے بدلتے حالات، بگڑتے ماحول اور مختلف قسم کی پریشانیوں میں تحفظ دین و ایمان۔ اب ان میں سے ہر ایک کے بارے میں تفصیل سے تو تذکرہ کیا جانا مشکل ہے، تھوڑا تھوڑا اس کے بارے میں مذاکرہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ صیام ماہ رمضان کا مطلب ہے رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا۔ اس لیے کہ جو الفاظ میں نے فہرست کے طور پر آپ کے سامنے رکھے وہ زیادہ تر عربی الفاظ ہیں، اور ہمارے سننے والے جو لوگ ہیں ان میں مختصر سی تعداد وہ ہے جو ان الفاظ کے ذریعے سے پورا مضمون سمجھ سکتی ہے، لیکن ایک بڑی تعداد وہ ہے جسے ان الفاظ کو سمجھانا پڑتا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی کہ آداب بیان میں یہ بات ہے کہ لوگوں کے عقل و فہم کے لحاظ سے بات کرنا چاہیے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے حساب سے بات کرنے کا حکم ہے، ورنہ نہایت ثقیل الفاظ استعمال کر لیے تب سننے والے یہ تو بولتے تھے کہ بڑا عالمانہ بیان تھا، مگر سننے والے لوگوں کو کیا بولے وہ معلوم نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے کہ وہ مقصد تو ہے نہیں۔ اس لیے صیام ماہ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ روزوں کا جو حکم اسلام میں ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسلام جن 5 ستونوں پر قائم ہے ان میں سے ایک اہم ترین ستون روزہ ہے، اور بہت ہی عظیم الشان حکم ربانی ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان میں 2 قوتیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو پستی کی طرف ڈھکیلتی ہیں، اور 2 قوتیں ایسی ہیں جو آدمی کو رفعتوں اور بلندیوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ ایک ہے انسان میں حیوانی تقاضے، اور دوسرے ہیں انسان میں نفسانی اور شیطانی تقاضے۔ اگر آدمی میں یہ دو قسم کے جو تقاضے ہیں، اگر انہی کو پورا کیا جاتا رہے تو آدمی پستیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور حیوان سے بھی کمتر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ 2 چیزیں انسان کی ضرورت بھی ہیں، جیسے معقولات کا، مشروبات کا ہونا، کھانے پینے کا میسر ہونا، طبعی تقاضوں کا پورا ہونا،
یہ اس کے فطری تقاضوں میں سے بھی ہے، لیکن اگر اسی طرف متوجہ رہے آدمی تو پستیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے برخلاف اس کے اندر بالمقابل اس کے دو قوتوں کو بڑھانا ہے، ایک روحانی قوت اور دوسرے ملکوتی۔ اس لیے روحانی قوت اور ملکوتی صفات کو پیدا کرنے کے لیے روزوں کا حکم ہے، اور حیوانیت اور نفسانیت کو کمزور کرنے کے لیے، حیوانی تقاضوں کو کمزور کرنے کے لیے، نفسانی تقاضوں کو کم کرنے کے لیے اللہ نے روزوں کا حکم دیا۔ زیادہ کھانے پینے سے حیوانیت بڑھتی اور نفس کے نفسانی جو تقاضے ہیں وہ اور شیطانی جو وساوس ہیں وہ، ان دونوں کو کمزور کرنے کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا۔ وہ یہ ہے کہ رمضان آتے ہی سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے اور دن تمام کا روزہ رکھوا کر کھانے پینے پر کنٹرول کرنے کا مزاج بنایا جاتا ہے۔ بالکل نظر انداز تو نہیں کر سکتے، اس واسطے اللہ نے اس کا ایک نظام یہ بنایا کہ غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت ہے، طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک، فجر کا وقت شروع ہونے کے وقت سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے سے منع کر دیا، تاکہ اس کو حیوانی اور نفسانی تقاضوں پر کنٹرول کرنے کی صفت اس کے اندرون میں پیدا ہو، اور روزوں کے ذریعے سے اس کی روحانیت میں ترقی ہو اور ملکوتی صفات اس کے اندرون میں پیدا ہو، نورانیت آئے۔ اس مقصد سے بھی رمضان المبارک میں روزوں کو فرض کیا گیا۔ اگر کئی مہینے یہ حکم ہوتا تو لوگوں کو کرنا مشکل ہوتا، اور 24 گھنٹے کنٹرول کرنے کا اگر حکم ہوتا تو بھی تعمیل مشکل ہوتی، اور اس کے طبعی تقاضے پورے نہ ہوتے، فطری تقاضے پورے نہ ہوتے۔ اسی لیے اللہ نے یہ نظام بنایا کہ دن میں روزہ رکھ لو، رات میں کھانے پینے کی اجازت ہے، اور اس کا ایک خاص مقصد بیان فرمایا، اور وہ مقصد ہے صفت تقوی کا پیدا ہونا، پرہیزگاری کا آنا، اللہ جل شانہ کی نافرمانی سے بچنے کا مزاج بننا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، صفت تقوی تمہارے اندرون میں آ جائے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا مزاج بن جائے۔ اب کھانے پینے سے تو سال کے 12 مہینے بچتے نہیں، اور بالکل کھانے پینے سے منہ موڑ کر بھی نہیں رہ سکتے، تو اب اللہ جل شانہ نے کھانے پینے کی چیزیں گھروں میں رکھ کر کھانے پینے کی رغبت اور تقاضا
اندرون میں رہنے کے باوجود اور حلال اور پاکیزہ چیزیں گھر میں رہنے کے باوجود دن تمام ان سے رکنے کا حکم دیا. مہینہ بھر اس کی پریکٹس ہے کہ تمہاری جو ضرورت کی چیز ہے وہ ضرورت کی چیز میں بھی تمہارا یہ مزاج بن جائے کہ ہم اجازت دیں تو کھائیں، ہم اجازت نہ دیں تو نہ کھائیں. اس سے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا مزاج بنتا ہے. اب جو آدمی مہینہ بھر حلال پاکیزہ چیزیں گھر میں موجود ہونے کے باوجود، اپنے بند کمرے میں رہنے کے باوجود، سخت گرمی میں ٹھنڈا پانی ہونے کے باوجود، اب وہ ٹھنڈا پانی سراہیوں کا ہو، گھڑوں کا ہو، فریج کا ہو، گھر میں اکیلے ہوں، اس کے باوجود چونکہ اللہ کی اجازت نہیں ہے دن میں پینے کی، صبح سے پانی نہیں پی رہا، کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے اس لیے نہیں کھا رہا. تب جو آدمی اس کا اہتمام کرے گا مہینہ بھر تو اس کے لیے یہ بات آسان ہو جائے گی کہ جو چیزیں ضرورت کی ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر استعمال نہیں کرتا، تو جو چیزیں ضرورت کی نہیں ہیں ان کو کیسے استعمال کرے گا؟ اب جو چیزیں انسان کے لیے ضرورت کی نہیں تھیں ان کو جائز ہی نہیں رکھا گیا، جو ضرورت کی تھیں انہیں جائز رکھا گیا، مگر اس میں بھی قواعد، قوانین، حدود، قیود لگائے گئے. آسانی سے سمجھ میں آنے کے واسطے بولتا ہوں، کھانا ہماری ضرورت ہے مگر گانا ہماری ضرورت نہیں ہے، پانی ہماری ضرورت ہے، گالی ہماری ضرورت نہیں ہے. تو جب ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی اور اس سے اللہ نے منع بھی کیا ہے، اللہ نے منع بھی کیا ہے اور ضرورت کی بھی نہیں ہے، تو اس سے تو بچنا آسان ہو جائے گا. اس واسطے کہ اس کا جو مزاج بنا وہ یہ ہے کہ جو اس کی ضرورت کی ہے وہ ضرورت کی چیز بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں استعمال کرتا. اس سے پیدا ہوتی ہے صفت تقوی. اور جو آدمی رمضان میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ جل شانہ اس کو ثواب 70 روزوں کا دیتے. اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان المبارک میں نفل عمل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے. مگر جو لفظ ہم بول رہے ہیں وہی لفظ ذہن میں رکھنا، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک روزہ رکھ لیں اور بولیں گے 70 روزے ہو گئے، اب بولیں گے صاحب ایک نہیں 2 رمضان کا قصہ ختم. اس واسطے وہ جو لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں آپ اسے ذہن میں رکھنا.
ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک روزے کا ثواب 70 روزوں کے برابر ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایک مہینے رمضان کے روزے رکھے تو گیا 70 رمضان کے روزے رکھے. اتنا ثواب ہے. اب وہ حساب کتاب تو میرے کو برابر آتا نہیں. آپ لوگ اپنے اپنے وہ حساب والے آپشنوں میں جو فونوں میں ہوتا ہے، کیلکولیٹر بولتے کیا بولتے، اس میں کر کے دیکھو. زندگی میں اپنے کو کتنے رمضان بالغ ہونے کے بعد ملتے. یہ حساب سے اگر کسی آدمی کو 25 رمضان ملے اور ہر رمضان 70 رمضان کے برابر کا ثواب دلاتا ہے روزوں کے اعتبار سے، اور کسی کو ملے 25 رمضان، کسی کو ملے 40 رمضان، اور اگر کوئی 65 سال 70 سال کا ہے تو اس کو مل گئے 40 رمضان. ہر رمضان کا ایک مہینے کا روزہ، ہر روزہ 70 روزوں کے برابر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر رمضان کے روزے کے حساب سے 70 رمضان کے روزوں کا جو اجر ہے وہ ملا. تو عمر ملی 70 سال کی، 60 سال کی، مگر کتنے 100 سال کا ثواب لے کے جائیں گے آپ خالی روزوں کے حساب سے. اس امت کے ساتھ میں حق تعالی جل شانہ کا خاص کرم ہے. اس لیے اسلام میں روزوں کی بڑی اہمیت ہے. اور آج کل تو گھر سے باہر جانا بھی نہیں ہے کہ صاحب دھوپ میں کاروبار میں ہے، روڈ پہ کھڑے رہ کے کاروبار کر رہے ہیں، تیز دھوپ میں جھلس رہے ہیں، روزے میں دشواری محسوس ہو رہی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. گھر میں رہنا ہے. گھر میں رہنے کا مطلب ہے چھاؤں میں رہنا ہے. یہ چھاؤں کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی. اس وقت بھی آتی ہے جب تپتی ریت میں کھلے میدان میں آپ جا رہے ہوں، تیز دھوپ ہو، کہیں اونچی دیوار ملی تو جا کے اس کے سائے میں بیٹھے تو سمجھ میں آتا کہ سایہ کتنی بڑی چیز. اور دوسرے روزے کا حکم دے دیا، لیکن رمضان میں ایمان والوں کے لیے اللہ رزق بڑھا دیتے ہیں. روزی بڑھا دی، روزے کا حکم دیا، روزی بڑھا دی. اور یہ تو سب کے مشاہدے میں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی تو اللہ جل شانہ روزی کا کچھ ایسا بندوبست اس کو کرتے ہیں کہ غریب سے غریب آدمی بھی اب وہ راستے اللہ جون سے اختیار فرمانا چاہے، ذرائع اللہ جون سے اختیار کرنا چاہے، مگر اہل ایمان کی روزی بڑھا دیتے. اور روزہ رکھنے والے لوگوں کے واسطے قیامت کے دن ایک زبردست اعزاز اللہ کی طرف سے ہوگا.
اس کے لیے اللہ نے خاص دروازہ بنایا ہے جنت میں داخل ہونے کے واسطے. اس کا نام باب الریان ہے. خصوصی گیٹ سمجھ لیجئے معزز مہمان کے آنے کا. یہاں دنیا میں بھی رہتے ہو، جلسوں میں، بڑے بڑے اسٹیجوں پر عام لوگوں کے آنے کے واسطے رستہ الگ رہتا، کچھ خاص لوگوں کے آنے کے واسطے رستہ الگ رہتا، بہت خاص لوگوں کے واسطے آنے کا رستہ الگ رہتا، اور جن کے اعزاز میں وہ پروگرام ہو رہا ان کے واسطے تو پورا ہی اسپیشل رہتا. تو روزہ رکھنے والوں کا اکرام پروردگار عالم کچھ ایسا فرمائیں گے. اس واسطے کبھی کسی روزے کو بغیر شرعی عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے. شرعی عذر دو ہیں، ایک بیماری اور دوسرے عورتوں کے لیے خاص شرعی عذر. بیماری تو مرد کے لیے، عورت کے لیے، سب کے لیے، کہ اگر اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو کہ جس کی وجہ سے حکیم نے، ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے اسے روکا ہو، اور دوا کے اعتبار سے دوا روکی نہیں جا سکتی ہو دن کے اوقات میں، یا کوئی صحت کے اعتبار سے اس درجے کمزور ہو، وہ بھی بیمار میں ہی داخل ہے. تو ایسے شخص کو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. رمضان میں صحت مند ہو جائے تو پھر اسے جتنے روزے نہیں رکھ سکا اسے اتنے روزوں کی تکمیل کر لینی چاہیے. جیسے آپ کسی کو 20,000 روپے دینے ہوں، اب وہ دینے کا وقت آ گیا لیکن نہیں دے سکے، 15,000 ہی دے سکے، تو اس کو بولتے 5,000 بعد میں دے دیتا ہوں، اور بولتا بھائی ٹھیک ہے اس وقت میں نہیں ہے تو بعد میں دے دینا. تو بعد میں دے دینے کا مطلب چھوڑ دینا نہیں ہے، بعد میں رکھنا جتنے روزے چھوٹ گئے. ایک اور عذر بھی بیان فرمایا گیا ہے قرآن شریف میں، وہ ہے سفر کا. اس کو خصوصیت سے میں نے اس موقع پر اس لیے نہیں ذکر کیا کہ اب سفر کر نہیں سک رہے. سفر آج کل ہو گیا صفر. جو کبھی گھر میں نہیں بیٹھے وہ بھی گھر میں بیٹھ گئے. تو چونکہ اس وقت میں سفر درپیش نہیں ہے، ورنہ سفر میں بھی اجازت ہے روزہ نہیں رکھنے کی. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر بغیر عذر شرعی کے ایک روزہ بھی رمضان کا چھوڑ دیں گے تو پھر زندگی بھر روزے رکھیں گے تو بھی وہ ایک روزے رمضان کی جو برکات ہے وہ نہیں حاصل ہو سکتی. سحری کھانا سنت ہے، افطار بھی مغرب کا وقت ہوتے ہی کرنے کا حکم ہے. پہلے افطار کریں پھر مغرب کی نماز پڑھیں.
البتہ سحر میں، افطار میں اس کا خیال رہنا چاہیے کہ بقدر ضرورت ہی کھایا پیا جائے، ذخیرہ نہ کیا جائے، دن تمام کا حساب نہ کیا جائے 24 گھنٹوں کا۔ یہ روزے ہر بالغ مرد اور عورت پر لازم ہیں، اور بچوں میں سے جو بچے ذرا بڑے ہوں، ابھی بالغ نہ ہوں، تو ان کو بھی چند ایک روزے رکھوا دینے چاہیے تاکہ آہستہ آہستہ ان کو عادت ہو۔ حکم نہیں ہے ایسا ہی جیسے نماز کا حکم نہیں ہے 10 سال کے بچے کو، مگر نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے تاکہ اس کو آہستہ آہستہ عادت ہو جائے۔ بعض بچوں میں، بچیوں میں شوق بہت ہوتا ہے روزوں کا، اور ہوتے ہیں کمزور۔ ماں باپ کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا نہیں، کبھی کبھی رکھ لو، کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کو سمجھا بجھا کر آپ کسی دن روزہ نہ رکھوائیں تاکہ زیادہ کمزور نہ ہو جائے، ناقابل برداشت نہ ہو جائے، یا بچہ بے حرمتی نہ کر دے روزے کی کہ ظہر تک روزہ رکھا، عصر تک روزہ رکھا، پھر توڑ دیا، نہیں میرے کو بھوک بہت لگ رہی، پیاس بہت لگ رہی۔ اس واسطے ایسا نہ کیا جائے، چند ایک روزے رکھوا سکتے ہوں بشرطے کہ صحت مند ہوں بچے۔ تو ایک ہے صیام ماہ رمضان، ایک روزہ بھی چھوڑنے کا نہیں ہے، اور سارے رمضان کے روزے برابر ہے، کوئی روزہ چھوٹا کوئی روزہ بڑا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ رمضان کا مہینہ جو آدمی پائے اسے چاہیے کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے۔ تو ہم کو کہاں گنجائش موجود ہے کہ ہم یوں کہیں کہ صاحب رمضان کا پہلا روزہ زیادہ اہم ہے، 27واں روزہ زیادہ اہم ہے؟ روزے سب برابر ہیں۔ ایسے ہی روزے داروں کو کھانا کھلانے یعنی افطار کرانے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا، روزے دار کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملے گا۔ وہ جو میں نے پہلے حساب بتایا تھا، ایک روزہ 70 روزوں کا، اب ایسی صورت میں اگر کسی آدمی نے 70 آدمیوں کو افطار کا انتظام کر دیا تو 70 کو 70 سے ضرب دینا ہے، وہ حساب کتاب تو آپ لوگوں کا کرنا، سارا کام ہم کر لیتے بیٹھے، یہ بھی صحیح نہیں، اتنی سستی کاہلی بھی اچھی نہیں ہے۔ کوئی اناج لا کے دے دیا تو اب اس کو بول رہے پیس کے بھی دو، پیس کے دے دیا تو بول رہے گون کے بھی دو، گون کے دے دیا تو بول رہے ذرا سیک کے بھی دو، سیک کے بھی لا کے رکھ دیا تو بول رہے ذرا ٹکڑے بنا کے کھلاؤ۔ سارے کام نہیں کرا سکتے، کچھ کام اپن بھی کرنا۔ اب 100 آدمیوں کو افطار کرائے، حساب لگاتے چلے جاؤ، کتنا اجر ہے پروردگار عالم کے پاس سے بندے کو ملنے والا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صاحب نہ روزے دار کو بلا سکتے، نہ کہیں دعوت عام کر سکتے، نہ گھر میں کا پکا ہوا لے آ کے اسے کھلا سکتے، کیا کرنا؟ غریب گھر کو دیکھو، مہینے بھر کا راشن اس کے گھر میں ڈلوا دو،
وہ گھر میں 5 آدمی ہیں، کسی گھر میں 3 ہوں گے، کسی گھر میں 5 ہوں گے، کسی گھر میں 7 ہوں گے۔ رمضان المبارک میں سحر افطار کا بندوبست ایک ساتھ کر دو، اس واسطے کہ جو چیزیں انسان کی ضرورت کی ہے ان میں سے زیادہ تر جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ایک مہینہ آسانی سے رہ سکتی ہیں۔ 2 چیزیں نہیں رہتی تھیں پہلے، ایک گوشت، دوسرے ترکاری، لیکن اب فریجاں آنے کے بعد میں ایک مہینے کا بھی ذخیرہ گوشت کا کر لے کے رکھ لے لوگ بقرعید میں۔ میں نے دیکھا بعض لوگوں کے بقرعید آنے سے پہلے بڑے بڑے فریجاں لے کے جا رہے ہیں، کھڑے رہنے والے نہیں، ایسا پڑے رہنے والے۔ بولا اس میں کیا ہے؟ نہیں صاحب، اس میں بکروں کے دانا بھر کے رکھ دیتے۔ ترکاری بھی 8 دن کی رہ سکتی ہے۔ باقی کی جو چیزیں ہیں، دالیں وغیرہ، یہ تو ایک مہینہ بھی رہ جاتی ہیں۔ اناج ہے، چاول ہے، آٹا ہے، دال ہے، تیل ہے، مرچ ہے، یہ جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب کے سب رہنے والی ہیں۔ تو افطار کسی کو کرانا ہے تو کرا سکتا ہے، وہ افطار کا نام دے کے کوئی ضروری نہیں ہے، کسی غریب میں کھانا بھیجا دیں، راشن بھیجا دیجیے۔ بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے کہ جب یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ افطار کرانے والے شخص کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے، تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ حضور، ہم میں سے تو ہر آدمی اس لائق نہیں ہوتا کہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر یہ ثواب موقوف نہیں ہے، تھوڑی سی غذا بھی دے سکتے، ایک گھونٹ پانی، 1-2 کھجور، 1-8 پیالی دہی، کچھ بھی معمولی سی چیز کے ذریعے سے بھی اگر کسی کو افطار کرا دیا گیا ثواب مل جاتا۔ پیٹ بھر کر کھلانے میں موقوف نہیں ہے، ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب آدمی بھی کر سکتا ہے کام۔ خیر، صیام ماہ رمضان کے عنوان سے کچھ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور ایسا نہیں ہے کہ اور نہیں رکھنا ہے، اور بھی ہیں اس میں چیزیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہیں، لیکن اس وقت میں دوسری چیز آپ کو سنائی جا رہی ہے، اور وہ ہے قیام لیالی رمضان، رمضان کی راتوں میں قیام کرنا۔ دن میں روزوں کو فرض اللہ نے فرمایا، اور رات میں قیام کو تطوع، ایک نفلی کام بتایا، کار ثواب۔ اس کے لیے کم از کم تراویح اور تہجد کا اہتمام کر لیں، اور موجودہ حالات میں تراویح گھر میں پڑھے۔ جس گھر میں حافظ ہو تو اس گھر میں حافظ قرآن پاک سنا دے، اس کے پیچھے پڑھ لیں۔ جس گھر میں حافظ نہ ہو، الم تری کیف سے پڑھ لیں۔ اور جو گھرانہ ایسا ہو کہ الم تری سے والناس تک کے سورے یاد نہیں ہیں، ایسے بھی ہے، جو 2-4 سورے یاد ہیں وہی پڑھ لیں۔
مگر تراویح نہ چھوڑے. اور تراویح پڑھے پورے 20 رکعت. ایسا نہیں کہ نہیں صاحب اخبار میں آ گیا حرمین شریفین میں اس سال 10 رکعت ہوں گے تو اپن بھی 10 کر دیں گے. نہیں، 20 رکعت تراویح آپ کو ادا کرنا ہے. اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے. جتنے گناہ اب تک کیے سارے گناہ معاف. قیام رمضان کی فضیلت بس اللہ کی ذات پر ایمان و یقین کی درستی اور ثواب کی نیت سے پڑھنا. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بھی گناہ اب تک ہو گئے سب معاف. اور جو سورہ یاد ہے بس انہی سوروں کے ذریعے سے پڑھ لیں آپ. جذبہ وغیرہ دکھانے کی کوشش نہ کریں. رمضان ہے مسجد کو کیسے جانے نہیں دیتے، یہ نہیں. جیسا قانون ہے اس کی پابندی کریں. اور بہت اچھا ہے کہ آدمی اپنے گھر میں پڑھے، کوئی ہمیں نہ دیکھ رہا ہو. ورنہ تو عام طور پر مسجدوں میں چلے جاتے، تم وہاں آ جاؤ رمضان میں فلانی مسجد میں، وہاں اپن تراویح پڑھ لیں گے، اس کے بعد میں یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے بول کے جا رہے. گھر میں نماز پڑھنا ہے، اپنے کو معلوم اللہ کو معلوم. بہت اچھا عمل ہے. جماعت کی تاکید ہے، لیکن جب کہ گنجائش نہ ہو مسجدوں میں جا کے با جماعت نماز کی ادا کرنے کی، اپنے گھر میں جماعت بنا لو. جماعت بنانے کے لائق افراد نہ ہو گھر میں تو اپنی اکیلی پڑھ لو. ہاں، کسی مسجد میں نماز نہ چھوٹے اور کسی مسجد میں تراویح نہ چھوٹے، اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. یعنی جو بھی 2 3 4 افراد مسجدوں میں ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو تو مسجدوں میں رکھے، مسجد سے نہیں نکلنا. آپ لوگ اسے سزا نہ سمجھیں. وہ آدمی تو بڑا خوش نصیب ہے جس کو بولے تم مسجد میں چلے جاؤ، مسجد میں سے نہیں نکلنا. اللہ کے گھر میں رہنے کا موقع مل گیا اس کو، تو انہیں چاہے تو پورے رمضان کا بھی اعتکاف کر سکتا ہوں، 20 دن کا بھی کر سکتا، اور 10 دن کا تو اس کو کرنا ہی ہے. تو وہاں 5 وقت کی نماز بھی پڑھے گا، تراویح بھی پڑھے گا. تو کوئی مسجد نماز سے، اذان سے، تراویح سے، اعتکاف سے خالی نہ رہے. جو لوگ ہیں مسجد میں وہ اس کا اہتمام کر لیں. اور جو حفاظ قرآن ہیں وہ لوگ کوشش کریں کہ اپنی تراویح میں اپنا قرآن پاک پڑھیں، اور اس بات کی پوری فکر کریں کہ قرآن پاک صحیح پڑھیں. کبھی کبھی کیا اکثر مقدار پوری کرنے کے لیے معیار بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے. ایسا تیز پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، الفاظ ایسے ادا کرتے ہیں کہ پورے حروف بنتے نہیں ہیں. تھوڑا پڑھیں، صحیح پڑھیں، قاعدے کے مطابق پڑھیں. تکمیل قرآن پاک کی کوشش کریں صحت کے ساتھ.
بہت سارے ایسے لوگ ہیں ایک قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ان سے کہیں زیادہ اجر پا لیتے ہیں جو 10 قرآن پاک پڑھنے کے باوجود وہ ثواب نہیں پا سکتے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں معیار دیکھا جاتا ہے۔ صحت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور جن کو نہیں آتا ان کے واسطے ہم نے ایک لفظ یہاں استعمال کیا ہے، تعلم و تعلیم قرآن۔ نہیں آتا تو سیکھ لیں، آتا ہے تو سکھا دیں گھر کے افراد کو، اور سحری کو اٹھتے ہیں تو تہجد پڑھ لیں، 8 رکعت 12 رکعت، کسی وجہ سے اتنا ٹائم نہیں مل سکا کہ سحری بھی کر سکیں 8 رکعت بھی پڑھ سکیں، 4 ہی صحیح مگر پڑھ لیں۔ تراویح پڑھنے کے بعد، سحری کھانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ آرام کرنے کے مقصد سے تھوڑی دیر آرام کر کے اٹھ کے فجر پڑھ لیتا ہوں بول کے کہیں کمر سیدھی کریں گے۔ یہ کمر سیدھی کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا، فجر ادا کرنے کے بعد ہی آدمی کو سوچنا چاہیے۔ تیسری چیز ہے تلاوت قرآن۔ قرآن پاک رمضان میں اترا، رمضان کو قرآن سے خاص مناسبت ہے، اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو دور فرماتے تھے رمضان میں قرآن کا زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو، جب تک جتنا اترا اس کا دور ہوتا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بیان سننے والا یا بولے کہ صاحب قرآن شریف تو اخیر تک اتارتا رہا۔ جو غیر حافظ ہے وہ اگر روزانہ 3 پارے پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، 3 قرآن پاک ہو جائیں گے۔ اور جو حافظ صاحبین نے اگر یہ روزانہ 1 منزل پڑھ لیے بہت اچھا ہے۔ اور ویسے بھی اس سال رمضان میں کام بہت کم ہے، تو اس سے بہتر کام کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ جل شانہ کا قرب، نزدیکی قرآن پاک کے ذریعے سے جتنی حاصل ہو سکتی ہے کسی دوسری چیز سے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ مجھ سے نزدیکی اسی چیز کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے جو چیز میری ذات سے نکلی ہے، ظاہر ہے کہ وہ قرآن ہے۔ تو اس واسطے سب سے زیادہ قرب بندے کو قرآن پاک کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اب ہر حرف پر 10 نیکیاں عام زمانے میں، نماز کی حالت میں باوضو اور بڑھ جاتی ہیں۔ اب رمضان میں پروردگار تو داد و دہش اور عطا و انعام، نوازش اور کرم کی بارشیں برساتے ہیں، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر اجر و ثواب آدمی کو پانے کا زندگی میں ایک حسین اور زرین موقع میسر آیا۔ چوتھی چیز ہے رمضان میں زکوٰۃ، صدقات اور اللہ کی مخلوق پر احسان، اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ اس مہینے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غمخواری کا مہینہ بھی بتایا ہے، دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا،
اس واسطے جو لوگ مالدار ہیں وہ لوگ تو زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی ان کو صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جیسے سید لوگ ہوتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ معزز، مکرم، محترم خاندان سے تعلق رکھنے والے سادات جنہیں کہتے ہیں، چونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے تو اس لیے ان کو زکوٰۃ دینے کے بجائے عطیات اور ہدایہ کے ذریعے سے ان کی خدمت کرنا چاہیے۔ بعض مالدار لوگ وہ کہتے ہیں کہ صاحب زکوٰۃ نکال دیا، اب کہاں سے دوں؟ وہ بولتا، اس سے پوچھو کتنی زکوٰۃ نکالے؟ بولا 2500 روپے زکوٰۃ نکالا۔ تو اب اس کو بتانا 2500 روپے زکوٰۃ نکالنے کا مطلب ہے تمہارے پاس میں 1,00,000 روپے ہیں، تم 1,00,000 روپے کے مالک ہو، اس کی زکوٰۃ ہے 2500 روپے، 40,000 کو 1,000 روپے زکوٰۃ، 80,000 کو 2,000 روپے زکوٰۃ ہے، 20,000 کو 500 روپے زکوٰۃ ہے، تو 2500 روپے زکوٰۃ نکال دیا، آپ کہاں سے دیوں بولتا ہوں۔ تو 2500 روپے زکوٰۃ نکالنے کا مطلب ہے وہ 1,00,000 کا مالک ہے، کہاں سے دیوں بول کے پوچھتا ہوں، تو اس کو بولنا 97,500 میں سے دینا، پتہ بتا دے کہاں سے دینا ہے۔ بہت سارے زکوٰۃ دینے والوں کو بھی پتہ نہیں رہتا کہ کہاں سے دینا ہے، اس واسطے ان کو پتہ بتا دے رہا ہوں۔ غریب بچوں کو کپڑے سلائیے، یتیم بچوں کو کپڑے سلائیے، غریب بچوں کی تعلیمی فیسوں کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے، جو بھی ضرورت مند آیا جتنا اپن کر سکتے ہیں اپنے کو کرنا چاہیے۔ صدقات اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، غیر معمولی ثواب کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقے کو اللہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اسے بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں، بہت پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں، بڑا اجر ہے اس کا۔ اور بلاؤں اور مصیبتوں میں تو خاص طور سے صدقہ خیرات زیادہ کرنا چاہیے۔ اسی واسطے پہلے زمانے میں ایک جملہ مشہور تھا، کوئی بھی مانگنے والا گھروں پہ آ کے بولا، آواز دیا تو کیا دیتا تھا معلوم؟ قدم درویش رد بلا، کیوں بولتا تھا؟ یعنی مانگنے والا آیا اور تم نے اس کی کچھ خدمت کر دی تو بلا چل جاتی، قدم درویش رد بلا کا مطلب سنا رہا ہوں میں آپ کو کیا ہے سو۔ مگر آج کل بہت سارے ایسے مانگنے والے ہیں کہ جو ضرورت مند نہیں ہوتے، تو اگر اپنے کو معلوم ہے تو ہم جو ضرورت مند ہیں ان کو دیں، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ کوئی ضرورت مند اس کے پاس میں آیا لیکن وہ اس کی کچھ بھی خدمت نہیں کر سکتا، تو کم از کم 2-1 میٹھے بول ہی اس کے سامنے رکھ کہ آپ میرے پاس آئے، مگر افسوس کہ میں آپ کی کچھ خدمت کرنے کے موقف میں نہیں ہوں، اللہ کرے کہ آپ کی ضرورت پروردگار پوری فرما دیں، اس وقت میں آپ مجھے معاف فرمائیں، یوں کہہ کے نرمی سے بھیجو، سختی سے سخت کلامی سے بات نہ کریں۔ اما السائل فلا تنہر، کسی مانگنے والے کو جھڑکو مت۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے وہ آدمی جسے کسی دنیاوی چیز کی، وقتی چیز کی ضرورت ہے، جیسے اسے اناج چاہیے، ترکاری چاہیے، کچھ پیسہ چاہیے، کچھ دوا چاہیے، اور ایک آدمی وہ ہے جسے ثواب کی ضرورت ہے، ایک وہ ہے جسے ثواب کی ضرورت ہے کپڑے کی، ایک وہ ہے جسے ثواب کی ضرورت ہے۔ تو ثواب کا ضرورت مند بھی ضرورت مند ہے،
ثواب کا ضرورت مند بھی ضرورت مند ہے، مگر ثواب کا ضرورت مند چھوٹا ضرورت مند ہے، اور ثواب کا ضرورت مند بڑا ضرورت مند ہے۔ تب ایک ضرورت مند دوسرے ضرورت مند کو حقیر سمجھنے کی کیا گنجائش ہے؟ کا خیال رکھنا چاہیے۔ دے سکتے ہو تو خوش دلی سے دے دو، نہیں دے سکتے ہیں تو نرمی کے ساتھ اسے رخصت کر دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال والا مال کے نشے میں کسی کو حقیر سمجھنا شروع کر دے۔ اس واسطے کوئی آدمی مال کی وجہ سے عزیز اور کوئی آدمی فقیری کی وجہ سے حقیر نہیں ہوتا۔ عزیز بننا، حقیر بننا، یہ عقیدے اور اعمال کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ چیز مال کے ساتھ میں نہیں۔ کوئی غریب ہے مگر اعمال اچھے ہیں، کوئی امیر ہے مگر اعمال اچھے نہیں ہیں، تو وہ غریب ہی عزیز ہے۔ ایک چیز اور ہے، اگر وقت ہو گیا اپنا مقررہ، وہ ہے اجتناب از عصیان، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اجتناب بولے تو بچنا، عصیان بولے تو نافرمانی، نافرمانی سے بچنا۔ اب گھر میں ہے، بیوی بچوں پہ زیادتی کر رہے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ گالی گلوچ کر رہے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ تان تشنی کر رہے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اگر لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، بازار میں جانے کی ضرورت پڑ گئی تو وہاں دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ایک چیز بتا کے ایک چیز دے رہے ہیں، امانت میں خیانت کر دے رہے ہیں۔ غریب کو دینے کے واسطے کسی نے زکوٰۃ دی کہ ذرا آپ کسی غریب کو دے دیجئے، تو غریب کو نہیں دے رہے ہیں، اپنی ذات پہ استعمال کر لے رہے ہیں۔ سب خیانتیں ہیں۔ ہر قسم کے گناہ سے بچنا، زبان کے، کان کے، آنکھ کے، اعضاء و جوارح کے، دل دماغ کے، ہر گناہ سے بچنا۔ اس لیے کہ اگر آدمی گناہوں سے نہیں بچتا ہے تو اعمال میں سے قبولیت کی صفت نکل جاتی ہے۔ جیسے آدمی روزہ رکھ کر غیبت کرتا ہے، روزہ رکھ کر گالی دیتا ہے، روزہ رکھ کر ظلم کرتا ہے، تو اس عمل کے اندر سے قبولیت کی صفت نکل جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ جب تک کہ ٹھیک ٹھاک ہو جہنم سے حفاظت کا سبب ہے، دوزخ سے آڑ بن جاتا ہے، جب تک کہ اس میں خرابی پیدا نہ کر دے۔ اور خرابی کیا؟ وہی اللہ کی نافرمانی۔ ایک بات اور کہی گئی آپ سے، کثرت تحلیل و دعائے جنان، جنت کی جمع، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا، جنتوں کو مانگنا، استغفار کی کثرت، لا الہ الا اللہ کی کثرت، جنت کا سؤال، اور ایک لفظ آپ نے سنا، استعاذہ از نیران، دوزخ سے پناہ طلب کرنا۔ کثرت سے کلمہ طیبہ اور استغفار کرتے ہوئے جنت کا سؤال زیادہ کرنا، جہنم سے پناہ زیادہ چاہنا۔ اور افطار کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں خاص طور سے کا خاص خیال رکھیں۔ خواتین سے بھی گزارش ہے کہ اپنی جو افطار کی تیاریاں ہیں وہ کچھ اس انداز سے کریں کہ آپ کو بھی افطار سے 15-20 منٹ پہلے فراغت ہو جائے اپنی مشغولی سے، تاکہ تھوڑا سا کلمہ طیبہ، صوم کلمہ، استغفار اور دعا میں آپ بھی لگ سکیں۔
بڑے لوگ تو بڑی تعلیم دیتے تھے. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یوں فرماتے تھے کہ عصر کی نماز کے بعد رمضان المبارک میں میری بہن چولہے میں پانی ڈال دے، یوں بولتے تھے. وہ زمانے میں گیس سلنڈر نہیں تھے، یہی مٹی کے پتھر کے چولہے رہتے تھے، اس میں لکڑیاں جلاتے تھے، اسی پہ پکاتے تھے. بجھانا رہتا تھا، اس میں پانی ڈالتے تھے. اب یہ زمانے میں پانی ڈالنے کا نہیں ہے، کھولنے بند کرنے کے واسطے ایک کان لگا دیے اس میں. خیر بہرحال یہ چند باتیں اس موقع پر آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. باقی تحفظ دین و ایمان کے بارے میں بھی کچھ عرض کرنے کا خیال تھا، اور اس کے علاوہ خود انہی بیان کردہ عناوین کے تحت میں بھی کچھ آپ کو سنانا ہے، لیکن وقت کے ہو جانے کی وجہ سے کہ عشاء کا وقت بھی ہو گیا، وہ بھی ادا کرنا ہے. پھر سننے کے لیے سنانے کے لیے بھی انسان کی فطرت میں بہت لمبا وقت مناسب نہیں رہتا. سنانے والے کے لیے بھی مشکل ہے سنانا، خاص طور سے اس وقت میں جبکہ مجھ جیسا ضعیف کمزور آدمی ہو. اور سننے والے بھی ایک آدھ گھنٹہ سوا گھنٹہ بعد سننے کے بعد میں تھک جاتے. وقت نہیں ہے کا سوال، وقت نہیں ہے کہ جملے پر آپ کے ذہنوں میں آنے والے سوال کے جواب کے طور پر یہ بات بولا میں، ورنہ آپ بولیں گے صاحب ٹائم خالی ہمارے پاس میں، جتنا سنا سکتے ہیں سناؤ. بھائی ویسا نہیں ہے، سننے والوں میں بھی ایک کیپیسٹی رہتی، اتنی دیر تک اور سے سن سکتے. سنانے والے میں بھی ایک کیپیسٹی رہتی، اتنی دیر تک دلچسپی سے سنا سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں سنا سکتا. اب کوئی بھاری بھرکم مولوی ہو تو ہو سکتا ہے 2-2 3-3 گھنٹے تقریر کر دے، لیکن مجھ جیسے آدمی کے لیے تو اتنا ہی ٹائم بہت.